آج ہم جس ظفر کی ویڈیو کو ڈیبنک کریں گے وہ ظفر کے چینل پر سب سے جو پاپولر ویڈیو ہے وہ ہے جس کا ٹائٹل ہے ریئلٹی آف حج۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مگر اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مذہب اسلام کو صرف اس وقت کے یہودیوں، عیسائیوں اور پیگنز کے کلچر اور انہی کے ٹریڈیشن سے ہی چرا کر نیا مذہب بنا دیا گیا۔ کیا مذہب اسلام عیسائیت کی کاپی ہے؟ یہ بات اس نے اس لیے کی کیونکہ عیسائیوں کے مذہب اور مذہب اسلام میں بہت سی سملیرٹیز ملتی ہیں، اور بائبل میں بھی اسی طرح اور قرآن میں بھی سملیرٹیز ملتی ہیں۔ یہ سملیرٹیز کیوں ہیں؟ آپ کو مثال سے ایک بات سمجھ آئے گی۔ یہ آتھر نے 2 کتابیں لکھی ہیں اور دونوں کتابوں میں سملیرٹیز ہیں، اور ایک بندہ ہے اور کہے کہ اس آتھر کی جو یہ کتاب ہے اس نے اس کتاب سے چوری کی ہے، تو وہ بندہ پاگل ہوگا، کیونکہ ایک ہی آتھر ہے۔ اگر اس نے دوسری کتاب میں کچھ چیز ڈال دیا تو اس کا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آتھر سیم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوری ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور بائبل بھی۔ ان کے اندر سملیرٹی کا مطلب یہ نہیں کہ چوری ہوئی، اس کا سملیرٹی کا مطلب ہے کہ آتھر ایک ہی ہے، ایک ہی بندے نے یہ بکس نازل کی۔ قربانی میں صرف اتنا بدلاؤ کیا گیا کہ پہلے عربین لوگ بلی دیتے تھے اور بعد میں اسے قربانی کر دیا گیا۔ قرآن سورہ ال-22 آیت نمبر 34 میں کہتا ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ یعنی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قربانی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی قربانی تھی ہر امت میں۔ تو یہ کہنا کہ پیگن سے چرایا گیا، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس کی ڈیٹیل تو نہیں آئی کہ جو وہ امت تھی وہ گمراہ ہوئی تو اس کے اندر جو قربانی تھی پہلے سے وہ بتوں کے لیے قربانی ہونے لگ گئی، اس کے اندر شرک پیدا ہو گیا، تو پھر اسلام نے آ کے کہا کہ خالص اللہ کے لیے قربانی کرو۔ ہم یہ تو مان سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ پیگن سے چرایا یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ پیگن سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں یہ کام قربانی کا تھا۔ جیسے یہودیوں کے اندر بھی قربانی ہے، تو یہ کہنا کہ پیگن سے چرایا گیا ہے۔ طواف، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور کچھ تو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، مگر انہیں روک دیا گیا۔ اب ان کی جگہ مسلم اس جگہ طواف کرتے ہیں۔ یہ سورہ حج آیت نمبر 26 ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی۔ حضرت ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کی جو جگہ تھی وہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر یہ کام نازل کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور پیغمبر کو سجدہ کرنے والوں کو پاک صاف رکھو۔ یعنی طواف یہاں پہ آ گیا کہ حضرت ابراہیم کے دور میں طواف ہو رہا تھا۔ آگے بڑھ اور لوگوں کو حج کے لیے اس نے عام دے دو، مطلب حج بھی اسی وقت سے سٹارٹ ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ حج کے لیے اس نے عام دے دو۔ اب نیچے پڑھیں، اور تاکہ وہ فائدہ دیکھیں یا ان کے لیے رکھے گے اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے اور خود بھی کھائیں، تنگ دست محتاجوں کو بھی دیں۔ اور یہاں پہ قربانی کا ذکر بھی آ گیا، مطلب قربانی بھی اسی وقت سے تھی۔ اور اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ان آیتوں سے پوری طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ جو حج تھا وہ نیا نہیں تھا، وہ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا، کیونکہ اس کے اندر قربانی کا ذکر ہے، اس کے اندر طواف کا ذکر ہے، اس کو ہے کہ اس نے عام دے دو لوگوں کو حج کرنے کے لیے آنے کے لیے، تو حج پہلے تھا۔ اور اگر یہ مان لیا جائے کہ حج پہلے سے تھا تو اس کا آرگومنٹ پوری طرح ڈیبنک ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ کیوں نہ مانے کہ جو پیگنز تھے انہوں نے چرایا تھا حضرت ابراہیم کی قوم سے، یا حضرت ابراہیم کی قوم گمراہ ہو گئی تھی تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص اللہ کا دین دیا، کیونکہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں نہیں سے جو تم نے بعد میں شرک داخل کیا، بہت سی جگہوں پہ قرآن میں ہم نے تمہیں بالکل حضرت ابراہیم کا دین دیا، یہ آیا قرآن کے اندر۔ ہماری اگر نہیں مانتے تو یہ ویکیپیڈیا کا آرٹیکل ہے جس کے اندر لکھا ہوا کہ اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹریڈیشن the height dates from thousands of years earlier from when Abraham upon God command، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے حج، یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہماری نہیں مانتے تو ان کی مان لو، ویکیپیڈیا کی مان لو کہ حج پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ یہ بس پیگنز کا اپنا طریقہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کے لیے اس طرح کی چکور عمارتیں بناتے تھے اور پھر اس پر مورتیاں رکھ کر اسے پوجتے تھے۔ بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی۔ حاجیوں کا ڈریس کوڈ اور اسی طرح احرام نام کا ایک سفید بنا سلا ہوا کپڑا پہننا جو مکہ کے مشرک پہن کے حج کرتے تھے، جو کہ ہمیں اسلام کی ہی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ پتھروں کی پوجا، ایک حدیث سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ پتھروں کی پوجا اور ان کا طواف یعنی ارد گرد گھومنا بھی پیگنز کا ہی کلچر تھا۔ اس کو تھوڑا سا بدل کر اسے کس کرنا کر دیا گیا۔
سب سے پہلے جو اس نے حدیث دکھائی ہے اسی حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے کہ we used to worship stones، ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ when we find a better stone، ہم ایک اچھا پتھر لیتے تھے اور اس کو اگر پتھر نہیں ملتا تھا تو ہم سوائل لے لیتے تھے، مٹی لے لیتے تھے اور اس کے گرد طواف کرتے تھے۔ عام پتھر، اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چومنا، اور وہ یہ عام پتھر ہے اور وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اس کو چومنا اور اس کی طواف کرنا اور اس کی ورشپ کرنا۔ تو مجھے بتائیں کہ تھوڑی سی بھی سملیرٹی نظر آ رہی ہے اس کے اندر؟ وہ صرف چومنا ہے اس کو، اور وہ بھی جنت سے آیا، یہ عام پتھر ہے، اس کی ان کی عبادتیں کر رہا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حجر اسود کو کہتے ہیں کہ تم مجھے کوئی ہارم نہیں دے سکتے، تم مجھے نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، میں صرف تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا ہے۔ ہم یہ تو مان سکتے ہیں کہ پیگنز نے ان سے چرا لیا، یا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم کی امت تھی، حضرت ابراہیم کی امت جو گمراہ ہوئی تو پھر وہ شرک بیچ میں آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ری سٹارٹ کیا اور بیچ میں سے چیزیں جو غلط تھی، مشرکانہ عقائد تھے، وہ بیچ میں سے علیحدہ کر دیا۔ اور جیسے کہ طواف کے اندر وہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے تو حضرت اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور احرام ایک کپڑا مقرر کر دیا۔ تو یہ جو غلط باتیں تھی وہ لے گئے اور ان کو نکال دیا، اور جو صحیح باتیں تھی وہ رکھی۔